صلح کی بات کرتے ہیں تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ جہاد نہیں ہے، یہ غلط فہمی لوگوں کے دماغ سے دور ہونی چاہیے۔ دوسرا ایک لفظ ہے کافر۔ برادران وطن کے ساتھ ہمارے تعلقات کیوں اور کیسے، اس عنوان کے تحت ہماری رہنمائی فرمائیں۔ مولانا سیکریٹری علماء کونسل ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں استفادے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من قال لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوا من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ صدق الله العلی العظیم۔ صدر مجلس محترم علماء کرام، بزرگان ملت، نوجوانان عزیز، محترم اور معزز خواتین، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ ایک اہم موضوع میرے سپرد کیا گیا۔ یہ موضوع اہم بھی ہے اور سنجیدہ بھی ہے اور خشک بھی ہے بہت حد تک۔ اس میں بہت زیادہ تقریری گلفشانی نہیں کی جا سکتی، ایسا موضوع ہے، لیکن اب تک جماعت اسلامی کے کئی اجلاس میں شرکت کا موقع ملا ہے، تو وہاں ایک تجربہ ہے میرا کہ یہاں سنجیدہ گفتگو بھی سنی جاتی ہے، لوگ توجہ دیتے ہیں، بے صفی کی باتوں پر اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ میں کوشش کروں گا کہ جو موضوع دیا گیا ہے اس کے مطابق کچھ اپنی بات میں کر سکوں۔ عزیزان گرامی، اسلام کے آنے سے پہلے عام طور پر دنیا میں ایک دستور تھا کہ جو ملک ہوتا تھا اس ملک میں جس کی اکثریت ہوتی تھی، جس کا ملک ہوتا تھا، اس کے علاوہ دوسروں کو وہاں رہنے کی اجازت عام طور پر نہیں ہوتی تھی۔ ایران ایک مجوسیوں کا ملک تھا، وہاں پر مجوسیوں کے علاوہ کسی کو رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ لوگ جو آگ کی پوجا نہیں کرتے تھے، کسی اور کی پوجا، کسی اور کی عبادت کرتے تھے، ان کو اسی آگ میں زندہ جلا دیا جاتا تھا، ان کے مکانات مسمار کر دیے جاتے تھے۔ اسی طرح سے جب عیسائیت کا عروج ہوا، رومی سلطنت کا عروج ہوا، تو وہاں پر مجوسیوں کا قافلہ تنگ ہوا، ان کے مکانات بھی اسی طرح گرائے گئے، انہیں جلا وطن کیا گیا، اور یہاں تک کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کا سینگ سمایا وہ بیچارے پہنچ گئے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی پارسی کمیونٹی اسی وقت سے آئی ہوئی ہے، یہاں پر بھی وہ ہیں۔ اس ماحول کے اندر اسلام جب آیا تو اسلام کو بھی لوگوں نے برداشت نہیں کیا، وہاں کے مقامی لوگوں نے۔ کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، کیا کیا ستم نہیں ہوئے، ساری تفصیلات ہمارے سامنے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ کس طرح سے حضرت سمیہ کو بے رحمی سے شہید کیا گیا، کس طرح سے حضرت بلال اور حضرت خباب وغیرہ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، پتھروں پر گھسیٹا گیا، پھانسیوں پر لٹکایا گیا، کیا کیا نہیں ہوا۔ لیکن مسلمان سخت جان تھے، جمے رہے اسلام پر بھی، اپنے عقائد پر بھی، اپنے مذہب پر بھی۔ تو عاجز آ کر کے وہاں کے مقامی جو مشرکین تھے انہوں نے دو فارمولے پیش کیے۔ پہلا فارمولہ تو انہوں نے یہ پیش کیا کہ بھائی اگر آپ نہیں مانتے تو ایسا کیجئے کہ جو جس کی عبادت ہم لوگ کرتے ہیں آپ بھی کیجئے، اور آپ جس کی عبادت کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، دونوں مل کر کے کریں۔ ایک فارمولہ تو یہ پیش ہوا،
اور یہ فارمولہ آج بھی پیش ہوتا ہے۔ افتخار گیلانی ایک بہت مشہور صحافی ہیں، مضامین ان کے آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا، سدرشن RSS کے جو جس زمانے میں چیف تھے، ان سے ملاقات پر انہوں نے ان کا انٹرویو لیا تھا۔ تو انہوں نے سدرشن سے پوچھا تھا، سدرشن جی سے، کہ آپ یہ بتائیے کہ اس ملک کے اندر بہت ساری کمیونٹیز رہتی ہیں، بہت سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، آپ کو مسلمانوں سے ہی کیوں اعتراض ہے اتنا زیادہ؟ تو ان کا مسئلہ ہمارا نہیں ہے، مسئلہ مسلمانوں کا ہے۔ ہم تو پہلے ہی سے 33 کروڑ خداؤں کو مانتے ہیں، ایک اور صحیح محمد صاحب کو بھی ہم مان لیں گے، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو مسلمانوں کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس جس کو مانتے ہیں اسی کی مانیں گے، کسی اور کی نہیں مانیں گے۔ یہی فارمولہ آج بھی پیش ہوتا ہے۔ دوسرا فارمولہ اس وقت مشرکین نے یہ پیش کیا کہ بھائی اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو ایسا کرتے ہیں، دن مقرر کر لیتے ہیں، ایک دن آپ کے خدا کی عبادت، ایک دن ہمارے خداؤں کی عبادت۔ چلیے دن اگر نہیں ہے تو ہفتے میں، مہینے میں، سال میں، ایک سال بھائی آپ کا، ایک سال ہمارا۔ اسلام نے اس کو بھی مسترد کر دیا۔ اور ایک تیسرا فارمولہ اسلام نے پیش کیا، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے مذہب پر عمل کرو، ہم اپنے مذہب پر عمل کریں۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے، بنیادی عقیدہ۔ اس وقت ہم مسلمان پوری دنیا میں اربوں ہیں، اس میں سے 50% مسلمان ایسے ہیں جو ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر غیر مسلم اکثریت ہے، 50% کم سے کم، بہت احتیاط سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو وہاں پر ہم کس طرح سے رہیں، اور جہاں پر ہماری اکثریت ہے وہاں پر جو اقلیتیں ہیں ان کو ہم کس طرح سے رکھیں، اس کی اسلام نے مکمل ہدایت ہمارے سامنے رکھی۔ جہاں پر ہم اکثریت میں ہیں وہاں پر ہمارے ساتھ جو کمزور لوگ ہیں وہ کس طرح سے رہیں گے، اور جہاں پر دوسرے اکثریت میں ہیں، جہاں پر ہم کمزور ہیں، وہ کس طرح سے رہیں گے۔ تو اس کے 3 اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ انسانی برادری، انسانی وحدت، سارے لوگ انسان، پہلا اصول، سب ایک ماں باپ سے پیدا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، تمہارے اندر قبیلے ذاتیں اس لیے نہیں بنائی کہ اس میں کچھ اونچ نیچ ہے، اس لیے بنائی کہ تم آپس میں کوئی پہچان پیدا کرو۔ حجۃ الوداع میں صاف فرما دیا گیا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے تھے۔ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اس انسانی اخوت کی بنیاد پر ہمیں ہر جگہ سلوک کرنا۔ قرآن مجید میں کہا گیا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسانوں کو، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے انسانوں کو بزرگی سے نوازا۔ تو انسانیت کا احترام ہم سب کو کرنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا، آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ یہ تو مخالف کا جنازہ ہے، تو آپ نے فرمایا انسان تو تھا وہ۔ ایک مارکے میں ایسا ہوا کہ دشمن کا کوئی آدمی جاسوسی کے لیے داخل ہو گیا مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں نے اس کو پکڑا اور مار دیا، اور وہ لاش مسلمانوں کے پاس تھی، دشمنوں کی طرف سے پیشکش ہوئی کہ وہ لاش ہمیں دے دی جائے، اس کے بدلے میں جو معاوضہ آپ چاہیں لے لیں۔ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے غالباً۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم کوئی پیسہ نہیں لیں گے، آپ کا آدمی آپ کو واپس کیا جاتا ہے۔ یہ انسانیت کا احترام ہے، یہ اس پیش نظر ہمیں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، وطنی بھائی چارہ، وطنی بھائی چارہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ برادران وطن کیا چیز ہے،
برادران اسلام ہونا چاہیے، برادران وطن ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے صاف کہا ہے، بہت سے انبیاء کو بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اور بھی بہت سے انبیاء کا نام ہے۔ اور جہاں انبیاء آئے اور اس قوم کے نہیں تھے، وہاں پر قرآن مجید نے بھائی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، مدین کی طرف حضرت شعیب 2 جگہوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ ایک مدین کی طرف، وہاں کہا گیا إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اور دوسری جگہ کی جو نبوت انہیں دی گئی تھی وہ اصحاب الایکہ، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یہاں بھائی کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب وطنی بھائی چارہ بھی ایک اکثریت، ایک اہم چیز ہے، اس کا بھی خیال ہم کو رکھنا چاہیے۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ پہلا اصول انسانی برادری کا احترام، دوسرا وطنیت کا احترام، اور تیسرا ان سب کے باوجود اپنی شناخت، اپنی پہچان، یہ ہر جگہ قائم رہنا چاہیے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہمارا جو شعار ہے، اذان ہے ہمارا شعار، مسجدیں ہیں ہمارا شعار، جہاں جہاں جو ہماری پہچان ہے اس کی حفاظت کیجیے، انسانیت کا احترام کیجیے، وطنیت کا احترام کیجیے، جو بھی مدد ہو سکتی ہے انسانی سب کیجیے، لیکن اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ اور 3 چیزیں، ایک تو عقائد پر کوئی سمجھوتا نہیں، اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں، ہمیشہ ایک مانیں گے۔ رسالت پر ہمارا اعتقاد ہے، عقیدہ ہے، حشر نشر قیامت پر، انبیاء پر، قرآن پر، تمام کتابوں پر ہمارا عقیدہ ہے، وہ رہے گا، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ دوسرا عبادات، جو عبادات ہم پر فرض ہیں، نماز روزہ، ہم اس کو ادا کریں گے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ اور تیسری چیز جو ہمارے نجی معاملات، جس کو پرسنل لا ہم کہتے ہیں، ہمارے گھریلو جس کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، شادی بیاہ، طلاق، بچے کی پیدائش، پرورش، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ یہ 3 چیزیں، اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہو سکتا ہے وہ ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے برادران وطن کے لیے، انسانوں کے لیے کرنا چاہیے۔ انسانی ہمدردی ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر سامنے سے کوئی نابینا گزر رہا ہے، غیر مسلم ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سامنے کوئی کنواں ہے، کوئی خطرناک چیز ہے، وہ گر جائے گا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز توڑ کر کے اس کو بچانا واجب ہے۔ اس کا احترام ہمیں کرنا چاہیے۔ غیر مسلموں کے ساتھ تجارت کرنے کی آزادی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے شاید پڑھا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اس وقت بھی آپ کے تجارتی تعلقات مضاربت کے ابو سفیان سے تھے۔ ابو سفیان جو مکے کے سردار تھے اس وقت، جبیر ابن مطعم سے تھے، اور مدینے میں یہودیوں سے مسلمانوں کے تعلقات تھے، تجارت، لین دین تھا۔ اور انسانی ہمدردی کے بعد مکے میں ایک زمانے میں قحط پڑا بہت بڑا، اس پورے علاقے میں مدینہ بھی اس کی چپیٹ میں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 دینار کی رقم، دینار اس وقت سب سے بڑی کرنسی تھی، 500 دینار اپنی تمام تر ضروریات کو مد نظر رکھنے کے باوجود 500 دینار آپ نے مکے بھیجوائے۔ یہ انسانی ہمدردی اور وطنی ہمدردی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے سے مدینہ ہجرت کرنا پڑ رہی تھی تو راستے میں آپ مڑ مڑ کر کے مکے کی طرف دیکھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، مکہ تو کتنا پاکیزہ وطن ہے میرا، کتنا پیارا تھا تو، میں تجھے کبھی چھوڑ کر کے نہیں جاتا اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہیں نکالتی۔ اور مدینہ آنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بھی مکے کی یاد برابر آتی رہی۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ مدینہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، اسی طرح سے محبوب بنا دے جیسے مکے کو ہمارے لیے محبوب بنایا تھا، بلکہ مکے سے زیادہ ہمیں مدینہ کو محبوب بنا دے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، مدینہ محبوب بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر میں جاتے واپس آتے تھے
تو جب مدینے کی پہاڑیاں احد پہاڑ نظر آتا تھا تو آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے. یہ وطنی محبت ہے, یہ فطری چیز ہے. اور تجارت کی اجازت, ملازمت کرنے کی اجازت, بلکہ کرنا چاہیے. اسلام زیادہ تر بہت سے علاقوں میں, بلکہ ہمارے ہندوستان میں بھی جہاں تک پھیلا وہ تجارت سے پھیلا, تاجروں کے ذریعے سے. ملازمت کرنے کی اجازت, انہیں ملازم رکھنے کی اجازت. میں بتاؤں آپ کو, حضرت معاویہ, حضرت امیر معاویہ کے عہد میں ہومس کا فائنانشل کمشنر کہنا چاہیے, جو وہاں کی پوری مالگزاری وصول کر کے بھیجتا تھا, وہ حاکم ابن عسال عیسائی تھا. کتنا بڑا ہوتا تھا. عبد الملک ابن مروان کے وقت میں کاتب اس زمانے میں بہت بڑا ہوتا تھا, جیسے آج پرائم منسٹر کا عہدہ ہوتا ہے. خلیفہ کی مہر اس کے پاس رہتی تھی. کاتب ایک عیسائی تھا, ابن سرجون. بنو عباس کے وقت میں ابو اسحاق ایک عیسائی تھا, ابو اسحاق صابی. تو یہ ملازمت کرنا بہت بہتر ہے. کوشش کروں گا انشاءاللہ 3 منٹ میں اپنی بات. باقی انسانی ہمدردی, وطنی ہمدردی, یہ کرنا چاہیے. اور ایک اہم بات یہ کہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. یہ پروپیگنڈا ہے, بنا دیا گیا ہے. کچھ سوالات ہیں لوگوں کے ذہن میں, آج اس غیر مسلم اکثریت کے ذہن میں یہ بیٹھا دیا گیا پروپیگنڈے کے ذریعے کہ مسلمان واقعی شرپسند ہوتے ہیں, ملک کے ہمدرد نہیں ہوتے. اس غلط فہمی کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں علامت کے طور پر بتائی جاتی ہیں. جہاد کے سلسلے میں ہمارے برادران وطن کے ذہنوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. جہاد کوئی تخریبی عمل نہیں ہے. جہاد امن و امان کو خراب کرنے کا نام نہیں, بلکہ امن و امان کو قائم کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے. جہاد کے اصول ہیں, ضابطے ہیں, شرائط ہیں. جس طرح سے نماز پڑھنے کے لیے بہت ساری شرائط ہیں. وضو کرنا پڑتا ہے, جگہ پاک ہونا چاہیے, نماز کا وقت ہونا چاہیے. جو شرائط نماز ہمارے بچے بھی جانتے ہیں. اسی طرح شرائط جہاد بھی ہیں. اور پھر جہاد کی تعلیمات ہیں کہ جہاد کس وقت کیا جائے, اور جہاد میں کن کی چیزوں کا خیال رکھا جائے. پھلدار درختوں کو نہ کاٹا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں بتا رہا تھا کہ جہاد کے سلسلے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں. تو جہاد کی بھی شرائط ہیں اور جہاد کی بھی تعلیمات ہے کہ جب جہاد جس وقت ہو اس وقت پھلدار درختوں کو نہ کاٹا جائے, کھیتوں کو نہ برباد کیا جائے, آگ نہ لگائی جائے. پہلے یہ بھی ہوتا تھا. وہ تمام لوگ جو جنگ نہیں کر رہے ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, بزرگ ہیں, عبادت جو لوگ عبادت گاہوں میں رہتے ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے. وہ تمام عام لوگ جو جنگ میں شریک نہیں ہیں ان کے اوپر بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. یہ جہاد کی تعلیمات ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج جو کچھ دنیا میں جہاد کے نام پر ہو رہا ہے, یہ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, بلکہ قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم وہ یہ جہاد نہیں ہے جو ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے بدنامی ہو رہی ہے. یا تو سازش ہے کچھ لوگوں کی کہ مسلمانوں کو اور جہاد کو بدنام کیا جائے, یا جو لوگ ایسا کر رہے ہیں یہ لوگ احمق ہیں اور بیوقوف ہیں. یہ جہاد نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. تو اس غلط فہمی کو لوگوں کے دماغ سے نکالنا چاہیے کہ جہاد کا مطلب ہر غیر مسلم کے پیچھے تلوار لے کے پھرنے کا نام جہاد نہیں. قرآن مجید میں صاف کہا گیا ہے, قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلوکم, تم ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. جو تم سے نہیں لڑتے فاعتزلوا والقوا الیکم السلام فما جعل اللہ علیہم سبیلا. اگر وہ تم سے بات چیت صلح کی بات کرتے ہیں تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ. یہ قرآن کی تعلیم ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے یہ جہاد نہیں ہے. یہ غلط فہمی لوگوں کے دماغ سے دور ہونی چاہیے. دوسرا ایک لفظ ہے کافر. یہ کافر کیا ہے؟ عام طور پر لوگوں نے کافر کو گالی بنا دیا. یہ گالی نہیں ہے کافر.
کافر ایک اصطلاح ہے ہر انکار کرنے والے کو، اور 1400 سال ہو گئے اب تک کسی نے کافر پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ جب قرآن نازل ہوا تو عرب تھے، انہوں نے اعتراض نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے آپ کو کافر کہا، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، جو تم لے کر کے آئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، ہم کافر ہیں، جو وہ لوگ خود انہوں نے مانا ہے۔ اس کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں، ایک میری رائے بلکہ پوری بشاشت کے ساتھ، کہ اگر کافر کہنے سے ہمارے کچھ بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم کیوں کافر کہیں؟ دوسرے الفاظ ہیں غیر مسلم ہم کہتے ہیں، جو ان کے لیے جس مذہب کے وہ ماننے والے ہیں، سناتن دھرم کے ہیں، ہندو دھرم کے ہیں، کہیں بھائی ہندو مذہب کے ہیں، عیسائی مذہب کے ہیں، بدھ مذہب کے ہیں، جین مذہب کے ہیں، فلاں مذہب کے ہیں، کسی مذہب کو نہیں ماننے والے بھی لوگ تو ہیں ہمارے، اور یہ میں اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا، فقہاء نے لکھا ہے، الاشباہ والنظائر کے حوالے سے میں کچھ دن پہلے مولانا خالد سیف اللہ صاحب کو ایک مضمون پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو جس کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے اس کو کافر کہنے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو کافر کہنا گناہ ہے، تو کیا ضرورت ہے ہم لوگ آپس کی گفتگو میں بھی یہ لفظ استعمال کریں اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے، ہم امت دعوت ہیں، ہم دوسروں کو اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے متاثر کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا، ہم متاثر اسی وقت کر سکیں گے جب لوگوں کے دلوں سے ہمارے اس خلاف جو نفرتیں ہیں وہ ختم کریں، ان کے دکھ درد میں کام آئیں، ان کے خوشی ان کی غمی میں شریک ہوں، ہمدردی کریں ان کے ساتھ، جہاں ان کو جو بھی ضرورت ہو۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 دینار کی مدد بھیجوائی ضرورت ہونے کے باوجود بھی۔ اس طرح سے انسانی ہمدردی کریں، تب جا کر کے ہم اپنے برادران وطن کے قریب ہو سکیں گے۔ ہمارا یہ عالمیہ، ہم 1000 سال سے اس ملک میں رہتے ہیں، تقریباً 1000 سال ہو گئے۔ میں اکثر کئی جگہ میں نے کہا ہے، حضرت مولانا علی میاں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، فرسٹ کلاس میں ایک اچھے خاصے پڑھے لکھے صاحب نے کہا کہ مولانا آپ یہ بتائیے کہ آپ اذان میں اکبر بادشاہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ مطلب 1000 سال میں ہم اللہ اکبر کا مطلب لوگوں کو سمجھا نہیں پائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر ہم نے کہہ دیا اس کا مطلب ہم نے جنگ کا اعلان کر دیا، آ جاؤ میدان میں۔ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی ہم لوگوں کو سمجھا نہیں پائے، یہ ہماری ناکامی ہے۔ اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، ہم امت دعوت ہیں، یہ ہم کام اسی وقت کامیابی سے کر سکیں گے جب ہم انسانوں کے ساتھ ہمدردی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے۔ مسلمان کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، لوگوں میں خیر الناس، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے۔ جب ہم خیر امت ہیں تو ہمیں خیر الناس یقیناً ہم لوگ ہیں، تو ہمیں خیر الناس اور خیر امت ہونے کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جس دن ہم لوگ اس میں کامیاب ہو گئے، یہ ملک نہیں ساری دنیا ہم سے محبت کرنے لگے گی۔ السلام علیکم۔